بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 5 عورتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کو نیند نہیں آتی۔ ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جن کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسی 5 عورتوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کا قتل کا ارادہ کرتی ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت کی اس مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ نیز اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہے، ہم سب کو خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین، اکثر عورتوں میں یہ بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہے اور بیوقوف بن جاتی ہے، لیکن جب اسے کہیں پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے
تو وہاں بھی اپنی بیوقوفی دکھاتے ہوئے ناسمجھی کا مظاہرہ کر جاتی ہے جو اسے بہت نقصان پہنچا جاتا ہے۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہیں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ ناظرین، یہ ہر عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب باتیں کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہی اس کی حماقت اسے لے ڈوبتی ہے۔ عورت جب باتیں کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا، اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا کہ جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ہر ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ہر جان لیوا بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔